جنات بھی نفع و ضرر کے مالک نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمِنَ الْمُحْضَرِينَ. جنات کو بھی یقین ہے کہ ان کی گرفتاری ہوگی، خداوند تعالیٰ کے سامنے پیش ہو. تو جو خود گرفتار ہوتا ہے وہ کسی اور کو کیا گرفتار کرے گا؟ ہاں ضرر پہنچا سکتے ہیں. ایذاء الجن برحق ہے جیسے ایذاء الانس برحق ہے. ایک آدمی نے آپ کو پتھر مارا، آپ زخمی ہو گئے. ایک آدمی نے آپ کو نازیبا کلمہ کہا، آپ بہت غمگین ہو گئے. اسی طرح جنات بھی مختلف حرکات کے ذریعے اذیت پہنچا سکتے ہیں. فقی الہند اور ولی الہند حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں فرمایا ہے کہ جنات کا ایذاء برحق ہے. قرآن کریم سے اس کا ثبوت ہے. سود خور کے لیے اللہ نے فرمایا یتخبطہ الشیطان من المس. یہ ایسا کھڑا ہوگا قیامت کے دن ادھر ادھر دوڑے گا جیسے کسی کو جن لگ چکا ہو. یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کسی کو جن لگ کے اس کو پریشان کر دے. تو معلوم ہوا کہ جنات لگتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں. اور جو صالح جن ہے وہ شاید یہ ایذاء اور اضرار کا کام نہ کرے، کچھ بھلا کرے، لیکن اس مخلوق کو کنٹرول کرنا اور ان پر قابو پا لینا مشکل کام ہے. اس لیے ائمہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انس اور جن کا نکاح منع ہے.